बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तीन खबरें दी और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। अभी जो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें चल रही हैं और ख़बरें चल रही हैं। अयाज़ अमीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं हमारे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वो प्रोग्राम करके निकल रहे थे और अपने दुनिया टीवी लाहौर के ऑफ़िस से वहाँ पे ये सारा कुछ हुआ उनके साथ, खेल खेला गया है और बहुत ही अफसोसनाक। इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे भी सीनियर हैं और ARY में प्रोग्राम भी करते रहे हैं और उस वक्त भी उनसे अच्छी शनासाई हुई। रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं, बहुत ही सीजनड पॉलिटिशियंस कहलाते हैं जी वो। और साथ साथ एक और बात भी बता दूं कि कुछ और चीज़ें भी हैं। वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU में वो लेक्चर भी देते हैं और वक्तन फ़वक्तन उनको NDU में भी बुलाया जाता है और वो अफ़ार पाकिस्तान के जो अफसर हैं, जवान हैं, उनको बाकायदा तौर पे उनसे भी मुखातिब होते हैं और मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी उनकी शिरकत जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझी जाती है। तो ये उनका बैकग्राउंड है। सहाफ़ी हैं, सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं और उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही दबंग किस्म के। तो मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है, आपको बता दूं कि आजकल एक ही चीज़ चल रही है और वो है RCO, मरासला हुकूमत इम्पोर्टेड कंपनी। बस वो कहते हैं जी इसको तस्लीम कर लें, इसको कुछ भी ना कहें और जो कुछ हमने कर दिया है उसको आप समझें हरफ़ आखिर है। इसके बारे में सोचना भी गुनाह है, सोचें भी ना। और ज़ाहिर है ये हज़म नहीं हो रही चीज़ें और यही मामला है। फिर अपने प्रोग्राम में भी वो बहुत दबंग तरीके से बातें करते हैं। अब जो लेटेस्ट हुआ इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से रिजीम चेंज ऑपरेशन पे सेमिनार था, वहाँ पे वो गए और परसों, गालिबन परसों का वाक़या है, कल या परसों का, तो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे एक अदद तकरीर की और इनवाइट थे वो। और वहाँ पे इमरान रियाज़ ख़ान भी थे, उन्होंने भी तकरीर की। सोशल मीडिया पे आप सुन रहे होंगे उनकी तकरीर भी। तो उसके कुछ पोर्शंस उन्होंने तनकीद इस तरीके से की, खुल के बातें भी की। नाम नहीं लिया, लेकिन नाम ना लेने के बावजूद समझने वाले समझ गए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब जो कि साबिक़ हैं, उनसे भी कहा कि आप जो डोनाल्ड वुड की बातें करते हैं, डोनाल्ड वुड को छोड़ें, ये आपके करीब रावलपिंडी में सारा कुछ हुआ है, आप इनकी बातें क्यों नहीं करते। फिर उन्होंने DHA की बात की, प्रॉपर्टी डीलर्स की बात की, ये सारी बातें की और ख़ास तौर पे उन्होंने उनको भी तनकीद का निशाना बनाया, ख़ास तौर पे इमरान ख़ान साहब को। और ये इमरान ख़ान साहब की हिम्मत थी, हौसला था कि वो बिल्कुल उन्होंने चूं चराने की, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और उन्होंने इमरान ख़ान साहब की जो गलतियाँ कोताहियाँ थी उनका भी बड़े धड़ल्ले से ज़िक्र किया कि जनाब आपने भी ये गलतियाँ की हैं। और फिर ख़ास तौर पे जो एक्सटेंशन दी गई थी उसकी भी बात की और उस पर भी तो ख़ान साहब से पूछा बल्कि कि आपको क्या सूझी थी। बहरहाल ये सारी बातें, और उसके बाद फिर आज ये उनके साथ वाक़या हो गया और ऐसा वाक़या हुआ कि उनको उनके कपड़े फाड़े गए, उन पे तशद्दुद किया गया, उनका पर्स और मोबाइल छीन के ले गए, ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर इमरान रियाज़ ख़ान साहब पे कल पे उन पे भी काफ़ी दिन भारी हैं। उन पे बेशुमार किस्म के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, हर रोज़ कई FIRs दर्ज हो रही हैं। ये उनको साथ हो रहा है, अरशद शरीफ साहब के साथ हो चुका है, मेरे साथ भी FIR दर्ज हैं और अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी हैं, समी इब्राहिम साहब के भी ख़िलाफ़ हैं। तो ये सब कुछ सिलसिला चल रहा है और ये एक नया फिनोमिना है। पहले तो फिर कोई थोड़ा सा शर्म हया किया जाता था, लेकिन अब तो खुलेआम सब कुछ किया जा रहा है और कहते हैं कि बस हमने जो कर दिया वो कर दिया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक तरह का मामला चल रहा है जी, और समझ नहीं आ रही कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा और आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अब ये सोशल मीडिया पे जो
ہمارے فالورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ہیرو ہیں، ارشد شریف صاحب، ایاز امیر صاحب، صدیق جان اور سمی ابراہیم صاحب، عمران ریاض خان، مختلف صحافیوں کی تصویریں. تو میں جو بات کہوں کہ ہم کوئی ہیرو نہیں ہیں، بلکہ اصل جو ہیرو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے عوام ہے، 22 کروڑ عوام. اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے بنیادی طور پہ اس رجیم چینج آپریشن کو مسترد کیا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے. اور تب سے لے کے اب تک جو وہ ایک تھا نیوٹرلٹی کا ایک تصور تھا، اور وہ بھی ختم ہو گیا. وہ ساری چیزیں جتنی بھی یہ خفیہ طریقے سے کیا گیا، سیکرٹلی کیا گیا، اور وہ ساری کی ساری باتیں منظر عام پہ آ گئیں، اور تمام کے تمام جتنے بھی اسپاٹ فکسز تھے وہ آ گئے. بیسیکلی یہ پاکستان کے عوام کھڑے ہوئے ہیں. غصہ نکالنا ہے تو پاکستان کے عوام کے شعور پہ نکالیں، جنہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے یہ کام کیا اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اور پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ یوتھ، پڑھی لکھی یوتھ جو ہے وہ ساری سوشل میڈیا پہ ہے. اور اب پاکستان جو ٹیلی ویژن ہے، الیکٹرانک میڈیا، اب اس کی کوئی مرہون منت ہے نہیں. آپ لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا کو دبا کے دیکھ لیا، ٹی وی مالکان کو دبا کے دیکھ لیا، اور خبروں کو سینسر کروایا جاتا ہے، اور ٹویٹس اور ڈیجیٹل میڈیا پہ یوٹیوبرز کو دبا کے دیکھ لیا، اینکرز کو دبا کے دیکھ لیا، نوکریاں ختم کروا لیں، آف ایئر کروا دیا، یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن میں پہلے بھی ایک بات کہتا تھا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھول گئے کہ اس سے پہلے جتنے بھی رجیم چینج آپریشن ہوئے اس میں ایک وجہ تھی. وہ کامیاب اس لیے ہوئے کہ ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا اور کامیاب ہو جاتے تھے. 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی پرویز مشرف صاحب نے لگائی، وہ بھی اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی. اس میں بھی ایک چیز آ گئی. اس وقت الیکٹرانک میڈیا آ چکا تھا، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہی یہ سب کچھ ہوا تھا، وہ آ چکا تھا، اور اس کو بھی دبایا گیا، لیکن دبنے کے باوجود چیزیں پھیلتی گئیں. اب نیا فنومینا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے. اب اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی آپ لوگوں سے کہ آپ اس چیز کو بھول رہے ہیں، آپ بڑے خاموشی سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کے گلے پڑیں گی، اور آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب وہی کچھ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا ہے اور عزیز ہم وطن ہم سب ہیں، اور اس پہ ایک تو بات ہے کہ غلط کام کیا گیا، اور اگر عمران خان صاحب کو ہٹانا مقصود تھا تو ان کی جگہ پہ کوئی ایسی چیز لے آتے، کوئی ایسا فیس لے آتے جو بالکل صاف ستھرا ہوتا، تب بھی یہ اتنا ریاکشن نہ ہوتا جو کہ ہو رہا ہے. اور اس کو قبول کر لیتے لوگ، جیسے ماضی میں پہلے نواز شریف صاحب کو، پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، اس کی جگہ پہ نواز شریف صاحب کو لایا گیا، بٹھایا گیا. پھر محترمہ بینظیر بھٹو کا زمانہ آ گیا، پھر زرداری صاحب آ گئے، اور زرداری صاحب کو بھی فرسٹ ٹائم موقع ملا تھا اقتدار کا. اس کے بعد پھر فردر یہ ساری چیزیں ہوتی گئیں، اور پھر باری آتی ہے خان صاحب کی. اب خان صاحب کا جو متبادل آپ نے تلاش کیا وہ ایسا تھا کہ جس کو پچھلے کئی دہائیوں سے ان کو رگڑا لگایا جا رہا تھا، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا، جب تک بنیاد کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تب تک معاملات اسی طرح رہیں گے. مقدمے درج ہو جائیں گے، مار پڑ جائے گی، اور جیسے شہباز گل صاحب کی گاڑی کو ٹکر لگی تھی، اس طرح کے کام ہوتے جائیں گے. عمران خان صاحب کو دیکھ لیا آپ نے، ان کو، عمران ریاض خان کو لائسنس کینسل کر دیے، بلیٹ پروف گاڑی واپس لے لی، وہ NOC ختم کر دیا. یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ارشد شریف صاحب، تو یہ سارے لوگ تو آپ لوگوں کے بڑے طرفدار تھے، اور بلکہ مل کے نیریٹو بنایا کرتے تھے، اور مل کے سارے پرسیپشن بناتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایاز امیر صاحب، ارشد شریف صاحب کہاں NDU میں، ان کو 1-2 دفعہ مجھے بھی جانے کا موقع ملا پچھلے دنوں،
اور میں نے بھی مخاطب ہوا. آنر کی بات تھی, اعزاز کی بات ہے کہ بندہ جاتا ہے پڑھے لکھے لوگوں میں اور ڈسپلن فورس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. تو یہ چیزیں کیوں نہیں لوگ قبول کر رہے, اور وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ کوئی کیا کہنا چاہیے, کوئی وہ روبوٹکس, کیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا, ان کو بھی کسی نے بتایا تھا, ان کو بھی نہیں پتہ تھا. تو سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہیں, روبوٹکس یوز ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا یوز ہو رہا ہے, حالانکہ سارا آرگینکلی چل رہا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ یہ جو مراسلہ حکومت آئی امپورٹنٹ کمپنی, انہوں نے آ کے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا وہ بھی ہم سب نے دیکھ لیا. اب کوئی بیوقوفی ہوگا جو ان کو سپورٹ کرے گا, اور اس طرح کے اقدامات. مہنگائی جو ہے وہ 100 ٹائمز بڑھ گئی, اور 100 ٹائمز سے بھی پلس, اور اس کے باوجود صورت قابو نہیں آ رہی. تو میں یہی کہوں گا کہ ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہتر ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل جو ہیئرنگ ہوئی اس میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اس کا ساری چیزوں کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے الیکشن. ریٹائرڈ فوجی بزرگ موجود ہیں, ان کو بھی بےعزتی کروائی گئی, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس اٹھائی گئی, پتہ نہیں کیا 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 گیا, پینشن بند کر دی گئی, دھمکیاں دی گئیں. جوڈیشری بھی اب واپس آ چکی ہے. وہ ایک جو 9-10 اپریل کی درمیانی شب جو کچھ ہوا وہ ہونا تھا, اور وہ گزر گیا. اب جوڈیشری بھی واپس آ چکی ہے, اور اس کو بھی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. لہٰذا اس سے پہلے کہ مزید صورتحال بگڑے, تو بہتر ہوگا کہ الیکشن کی طرف جائیں, اور بجائے اس کے کہ یہ ایک ایک کر کے سب کی پٹائی کرواتے جائیں. بہتر ہوگا کہ الیکشن ہو ملک میں, توجہ ساری قوم الیکشن کی طرف جائے, اور پھر آگے. اور اس کی دوسری وجہ کہ یہ سارے رجیم چینج آپریشن کا جو ہڈن معلومات تھیں وہ سب کی سب اب وہی جماعتیں دے رہی ہیں جو اس میں شامل ہیں کمپنی میں. پیپلز پارٹی بتا چکی, مسلم لیگ نواز بتا چکی, مولانا بتا چکے, اور مسلم لیگ نواز نے تو اس حد تک بتایا کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جناب یہ اس حد تک وہ کھلا کے وہ سارا ایجنڈا تو وہ بتا رہے ہیں. لہٰذا ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مزید گڑبڑ ہوگی, مزید ریئیکشن آئے گا, مزید لوگ غصے میں آئیں گے, پاکستان کے عوام غصے میں آئیں گے. ان کو ریلیف دیں اور فوری طور پہ عام انتخابات کی طرف جائیں اور معاملات کو سنبھالیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.